بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ سبھی ٹھیک ہوں گے اور اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ ہدایت کا مل جانا کافی نہیں ہوتا، ہدایت کے ساتھ انسان کو صبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی من پسند چیزوں سے بچنے کے لیے، وہ چیزیں جو ہمیں دنیا میں گم کر دیتی ہیں۔ ہدایت نماز پڑھاتی ہے، زبان پہ رب کا کلام جاری کرتی ہے، لیکن کڑوی باتیں سننا صرف صبر ہی سکھاتا ہے۔ اخلاص جب دل میں آئے تو عبادت میں بھی مزہ آتا ہے اور محبت میں بھی۔ عبادت اور محبت ایک ہی ہیں، جس کی عبادت کی جائے اس سے محبت ہونے لگتی ہے، اور جس سے محبت ہو جائے اس کی عبادت ہم خود پر فرض کر لیتے ہیں۔ ایک فرق ہے، صرف محبت ہر کسی سے کر سکتے ہیں، لیکن عبادت صرف ایک ذات کی جچتی ہے، اور وہ ہے ذات واحد رب العالمین کی۔ آج انشاءاللہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 1 کی تفسیر، جہاں سے پچھلا سلسلہ ٹوٹا تھا، وہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ غزوہ تبوک رومی سلطنت کے ساتھ کشمکش کی ابتدا فتح مکہ سے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے بعد اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے جو وفود عرب کے مختلف حصوں میں بھیجے تھے، ان میں سے ایک شمال کی طرف سرحد شام سے متصل قبائل میں بھی گیا تھا۔ یہ لوگ زیادہ تر عیسائی تھے اور رومی سلطنت کے زیر اثر تھے۔ ان لوگوں نے ذات الطلح یا ذات الاطلاع کے مقام پر اس وفد کے 15 آدمیوں کو قتل کر دیا، اور صرف رئیس وفد کعب بن عمیر غفاری بچ کر واپس آئے۔ اسی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بصرہ کے رئیس شرجیل بن عمرو کے نام بھی دعوت اسلام کا پیغام بھیجا تھا، مگر اس نے آپ کے ایلچی حارث بن عمیر کو قتل کر دیا۔ یہ رئیس بھی عیسائی تھا اور براہ راست کیسر و روم کے احکام کا تابع تھا۔ ان وجوہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمادی الاول سن 8 ہجری میں 3000 مجاہدین کی ایک فوج سرحد شام کی طرف بھیجی، تاکہ آئندہ کے لیے یہ علاقہ مسلمانوں کے لیے پرامن ہو جائے اور یہاں کے لوگ مسلمانوں کو بے زور سمجھ کر ان پر زیادتی کرنے کی جرات نہ کریں۔ یہ فوج جب معان کے قریب پہنچی تو معلوم ہوا کہ شرجیل بن عمرو 1,00,000 کا لشکر لے کر مقابلے پر آ رہا ہے۔ خود کیسر روم حمص کے مقام پر موجود ہے، اور اس نے اپنے بھائی تھیوڈور کی قیادت میں 1,00,000 کی مزید فوج روانہ کی ہے، لیکن ان خوفناک اطلاعات کے باوجود 3,000 سرفروشوں کا یہ مختصر دستہ آگے بڑھتا چلا گیا اور متا کے مقام پر شرجیل کی 1,00,000 فوج سے جا ٹکرایا۔ اس ٹکراؤ کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ مجاہدین اسلام بالکل پیس جاتے، لیکن سارا عرب اور تمام شرق اوسط یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ 1 اور 33 کے اس مقابلے میں بھی کفار مسلمانوں پر غالب نہ آ سکے۔ یہی چیز تھی جس نے شام اور اس سے متصل رہنے والے نیم آزاد عربی قبائل کو، بلکہ عراق کے قریب رہنے والے نجدی قبائل کو بھی، جو کسریٰ کے زیر اثر تھے، اسلام کی طرف متوجہ کر دیا، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہو گئے۔ بنی سلیم، جن کے سردار عباس بن مرداس سلمی تھے، اور غطفان اور ذبان اور فزارہ کے لوگ اسی زمانے میں داخل اسلام ہوئے، اور اسی زمانے میں سلطنت روم کی عربی فوجوں کا ایک کمانڈر فرو بن عمرو الجذامی مسلمان ہوا، جس نے اپنے ایمان کا ایسا زبردست ثبوت دیا کہ گرد و پیش کے سارے علاقے اسے دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ کیسر کو جب فرو کے قبول اسلام کی اطلاع ملی تو اس نے انہیں گرفتار کر کے اپنے دربار میں بلوایا اور ان سے کہا کہ 2 چیزوں میں سے ایک کو منتخب کر لو، یا ترک اسلام جس کے نتیجے میں تم کو نہ صرف رہا کیا جائے گا بلکہ تمہیں اپنے عہدے پر بھی بحال کر دیا جائے گا، یا اسلام جس کے نتیجے میں تمہیں سزائے موت دی جائے گی۔ انہوں نے ٹھنڈے دل سے اسلام کو چن لیا اور راہ حق میں جان دے دی۔ یہی واقعات تھے جنہوں نے کیسر کو اس خطرے کی حقیقی اہمیت محسوس کرائی جو عرب سے اٹھ کر اس کی سلطنت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دوسرے ہی سال کیسر نے مسلمانوں کو غزوہ موتا کی سزا دینے کے لیے سرحد شام پر فوجی تیاریاں شروع کر دیں، اور اس کے ماتحت عیسائی اور دوسرے عرب سردار فوجیں اکٹھی کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بے خبر نہ تھے۔
آپ ہر وقت ہر اس چھوٹی سے چھوٹی بات سے بھی خبردار رہتے تھے جس کا اسلامی تحریک پر کچھ بھی موافق یا مخالف اثر پڑتا ہو۔ آپ نے ان تیاریوں کے معنی فوراً سمجھ لیے اور بغیر کسی تعامل کے کسر کے عظیم الشان طاقت سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس موقع پر ذرا برابر بھی کمزوری دکھائی جاتی تو سارا بنا بنایا کام بگڑ جاتا۔ ایک طرف عرب کی دم توڑتی ہوئی جاہلیت جس پر حنین میں آخری ضرب لگائی جا چکی تھی پھر جی اٹھتی، دوسری طرف مدینہ کے منافقین جو ابو عامر راہب کے واسطے سے غسان کے عیسائی بادشاہ اور خود کیسر کے ساتھ اندرونی ساز باز رکھتے تھے اور جنہوں نے اپنی ڈیشہ دوانیوں پر دین داری کا پردہ ڈالنے کے لیے مدینہ سے متصل ہی مسجد زرار تعمیر کر رکھی تھی، بغل میں چھرا کھونپ دیتے، سامنے سے کیسر جس کا دبدبہ ایرانیوں کو شکست دینے کے بعد تمام دور و نزدیک کے علاقوں پر چھا گیا تھا، حملہ آور ہو جاتا اور ان تین زبردست خطروں کی متحدہ پوش میں اسلام کی جیتی ہوئی بازی یکایک مات کھا جاتی۔ اس لیے باوجود اس کے کہ ملک میں قحط سالی تھی، گرمی کا موسم پورے شباب پر تھا، فصلیں پکنے کے قریب تھیں، سواریوں اور سر و سامان کا انتظام سخت مشکل تھا، سرمایہ کی بہت کمی تھی اور دنیا کی دو سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک کا مقابلہ درپیش تھا۔ خدا کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر کہ دعوت حق کے لیے زندگی و موت کے فیصلے کی گھڑی ہے، اسی حال میں تیاری جنگ کا اعلان عام کر دیا۔ پہلے تمام غزوات میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ آخر وقت تک کسی کو نہ بتاتے تھے کہ کدھر جانا ہے اور کس سے مقابلہ درپیش ہے، بلکہ مدینے سے نکلنے کے بعد بھی منزل مقصود کی طرف سیدھا راستہ اختیار کرنے کے بجائے پھیر کی راہ سے تشریف لے جاتے تھے۔ لیکن اس موقع پر آپ نے یہ پردہ بھی نہ رکھا اور صاف صاف بتا دیا کہ روم سے مقابلہ ہے اور شام کی طرف جانا ہے۔ اس موقع کی نزاکت کو عرب میں سب ہی محسوس کر رہے تھے۔ جاہلیت قدیمہ کے بچے کچھ عاشقوں کے لیے یہ ایک آخری شعاع امید تھی اور روم و اسلام کی اس ٹکر کے نتیجے پر وہ بے چینی کے ساتھ نگاہیں لگائے ہوئے تھے، کیونکہ وہ خود بھی جانتے تھے کہ اس کے بعد پھر کہیں سے امید کی جھلک نہیں دکھائی دینی ہے۔ منافقین نے بھی اپنی آخری بازی اسی پر لگا دی تھی اور وہ اپنی مسجد زرار بنا کر اس انتظار میں تھے کہ شام کی جنگ میں اسلام کی قسمت کا پانسا پلٹے تو ادھر اندرون ملک میں وہ اپنا فتنے کا علم بلند کریں۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے اس مہم کو ناکام کرنے کے لیے تمام ممکن تدبیریں بھی استعمال کر ڈالیں۔ ادھر مومنین صادقین کو بھی پورا احساس تھا کہ جس تحریک کے لیے 22 سال سے وہ سربکف رہے ہیں، اس وقت اس کی قسمت ترازو میں ہے۔ اس موقع پر جرأت دکھانے کے معنی یہ ہیں کہ اس تحریک کے لیے ساری دنیا پر چھا جانے کا دروازہ کھل جائے، اور کمزوری دکھانے کے معنی یہ ہیں کہ عرب میں بھی اس کی بساط الٹ جائے۔ چنانچہ اسی احساس کے ساتھ ان فدائیان حق نے انتہائی جوش و خروش سے جنگ کی تیاری کی۔ سر و سامان کی فراہمی میں ہر ایک نے اپنی بساط سے بڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بڑی بڑی رقمیں پیش کی، حضرت عمر نے اپنی عمر بھر کی کمائی کا آدھا حصہ لا کر رکھ دیا، حضرت ابو بکر نے اپنی ساری پونجی نظر کر دی، غریب صحابیوں نے محنت مزدوری کر کر کے جو کچھ کمایا لا کر حاضر کر دیا، عورتوں نے اپنے زیور اتار اتار کر دے دیے، سرفروش والنٹیئروں کے لشکر ہر طرف سے امڑ امڑ کر آنے شروع ہوئے اور انہوں نے تقاضا کیا کہ اسلحہ اور سواریوں کا انتظام ہو تو ہماری جانیں قربان ہونے کو حاضر ہیں۔ جن کو سواریاں نہ مل سکیں وہ روتے تھے اور اپنے اخلاص کی بے تابیوں کا اظہار اس طرح کرتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھر آتا تھا۔ یہ موقع عملاً ایمان اور نفاق کے امتیاز کی کسوٹی بن گیا تھا، حتیٰ کہ اس وقت پیچھے رہ جانے کے معنی یہ تھے کہ اسلام کے ساتھ آدمی کے تعلق کی صداقت ہی مشتبہ ہو جائے۔ چنانچہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے دوران سفر میں جو شخص پیچھے رہ جاتا تھا، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دیتے تھے اور جواب میں حضور برجستہ فرماتے تھے کہ جانے دو، اگر اس میں کچھ بھلائی ہے
تو اللہ اسے پھر تمہارے ساتھ لا ملائے گا۔ اور اگر کچھ دوسری حالت ہے تو شکر کرو کہ اللہ نے اس کی جھوٹی رفاقت سے تمہیں خلاصی بخشی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ اسی آیت کی یہی والی تفسیر یہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔